يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مختلف ما ان مدحت محمدا بمقالته ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب خلوص نام تو گفتن کمال تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر ادھر ہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ برنہا مپندار سعدی کے راہ صفا توان رفت جد پر پہ ہے مصطفیٰ خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایمان کنی اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ جعلی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم اسے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت پس خاک میں مل جائے گی شنیدم کے درروز امید و بیم شنیدم کے درروز امید و بیم بدارا بنے کا بے بخشت ارشاد باری تعالی پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور نفع ہے لوگوں کے لیے ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں فرما دیجئے عفو فالتو زائد خرچ کریں اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں احکامات تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں فرما دیجئے اصلاح کہہ دیجئے ان کے لیے اصلاح کا معاملہ اصلاح کا پروگرام وہی بات ہے اگر تم انہیں ملا لو اپنے ساتھ بس تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو مصلح سے اگر اللہ چاہتا تو تمہیں وہ شکست میں ڈال دیتا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے مت نکاح کریں تمہارے مرد مشرکہ عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے اور البتہ ایمان والی باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے اچھی لگے اور مت نکاح کراؤ تم اپنی خواتین کا مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے اور البتہ ایمان والا بندہ بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف اور اللہ بلا رہا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے اور کھول کھول کے بیان کر رہا ہے اپنے احکامات لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں
گزشتہ سے پیوستہ آیات میں بھی سوال یہ ہوا کیا خرچ کریں، تو اللہ جل جلالہ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ خرچ کے مد میں سب سے زیادہ مستحق والدین ہیں، پھر قرابت دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر انسانی معاشرے کے مساکین، پھر وہ ابن السبیل ہے۔ اس کے بعد پھر پوچھا گیا اشہر حرم کے بارے میں، پیچھے چونکہ اس سے پہلے قتال کا حکم آ گیا، کتب علیکم القتال، یہ قتال تمہارے اوپر فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ اشہر حرم، ان میں قتال کا کیا حکم ہے؟ فرما دیا کہ ان میں قتال گناہ ہے، منع ہے۔ پھر دنیا کفر کا اعتراض کہ لو جی اشہر حرم جو ہزارہ سال پرانا ایک طریقہ چلا رہا ہے، قابل احترام مہینے ہیں، رجب ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے، تو یہ مہینے اشہر حرم، ان میں بھی مسلمان جنگ و جدال کر رہے ہیں۔ اور ایسا وہ آنا کا معاملہ غلطی سے ہوا سا، تاریخ کے سمجھ سے۔ وہ مہینہ 29 تاریخ تھی، انہوں نے سمجھا شاید آج مہینے کی آخری تاریخ 30 ہے، ابھی مہینہ مکمل نہیں ہوا، تو غلط سے۔ اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اشہر حرم میں قتال بدستور گناہ ہے، تاہم ایک وہ گناہ ہے جو اس سے بھی بڑا ہے، وہ تمہیں اپنا نظر نہیں آ رہا، وہ اخراج اہلی ہی، گھر والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، اور گھر بھی کون سا؟ مسجد حرام میں جو رہے، مکے والوں کو تو انہیں نکلنے کو دی، وہ گناہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد فرمایا فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ، فتنہ قتل سے، اللہ کی نافرمانی کو فروغ دینا، پیغمبر کی توہین کے پروگرام کی تشہیر کرنا اور پیغمبر کی ایذا رسانی کے پروگرام کے مشن کی تکمیل کرنا، یہ تو فتنہ ہے، اور یہ قتل سے بھی بڑا ہے، قتل سے بڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کافر ہمیشہ تم سے قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں واپس مرتد کر دیں۔ بلکہ ایک آدمی ارشاد فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ اس سے کم پہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی پیروی کرو، اپنا مذہب چھوڑ کے ان کی پھر باز آ جائیں گے، اس سے کم پہ یہ کبھی بھی راضی نہیں۔ ابھی دیکھ لو یہ بارہ ہے، یہ تو ہے مرتد، یہ ارتداد ہے، اور ارتداد تو اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے جو بھی مرتد ہو گیا حبطت اعمالہ، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے احکام نیکی کے سارے ضائع ہو گئے اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اللہ جل جلالہ ومن ارشاد فرمائے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، بس یہ تین طبقات کے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے صداقار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ایمان والے، ایمان کے لیے ہجرت کرنے والے، اور ایمان کی اشاعت کے لیے جہاد کرنے والے، بس یہ تین طبقات، یہ ہے اللہ کی رحمت کے امیدوار، ان کے علاوہ چوتھا کوئی رحمت کا امیدوار نہیں۔ آج جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ارشاد فرمایا، سوال کیا گیا امام الانبیاء سے یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے۔ رائے سے توجہ ہو، یہ جو شراب کے بارے میں حرمت کا جو ذکر ہے اس آیت میں دیکھ لیں، پوچھا گیا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے اور جوا کیسا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے قل فیہما، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں بڑا گناہ، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے نفع، واضح حرمت ویسے واضح حرمت نہیں، کیا جب جملہ کہا بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے نفع، گناہ تو ہے کہ یہ عقل کو معاف کر دیتے ہیں، اور فائدہ کیا ہے، اس ذوق کے اعتبار سے وہ لوگ کہتے ہیں ضرور سرور آتا ہے دل کو، چلو تمہارے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تمہارے اعتبار سے، تمہارے ذوق کے اعتبار سے۔ کچھ لوگ مشرکین مکہ، یہ مشرک مکہ نہیں عرب کے لوگ، اس زمانے میں شراب حرام نہیں تھی، عام پی جاتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ اس سے فیاضی کا مادہ پیدا ہوتا ہے، نشے کی حالت میں سائل آ رہے ہیں، یتیم آ رہے ہیں، مسکین آ رہے ہیں، بندہ لٹا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے تمہارے اعتبار سے، دراصل توجہ اللہ کے اعتبار سے، وہ اس میں منافع للناس، لوگوں کے لیے، لوگ کہتے ہیں یہ نفع ہے، تاہم
پورے قرآن میں غور کر کے ہم دیکھیں تو شراب کے بارے میں 4 جگہ ذکر ہے. ایک جگہ تو یہ ہے کہ اس میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی. تاہم وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ نفع سے بڑا ہے. نفع چھوٹا ہے، گناہ بڑا. ایک امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، وہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بین لنا من الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں شافع حکم بیان فرما. اور دیکھیں شراب یہاں تو اتنا ارشاد فرما دیا کہ اس میں گناہ بھی ہے. شراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں لوگ، حرام ہے حلال ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ تو اللہ نے اس کا جواب بالکل واضح 2 ٹوک لفظوں میں نہیں دیا. فرمایا اس میں گناہ بڑا ہے، نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، تاہم نفع چھوٹا ہے، گناہ بڑا ہے. 14واں سپارہ سورہ نحل میں شراب کا تذکرہ ہے. وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ لوگ یہ پھلوں سے شراب کشی بھی کرتے ہیں. تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اس کے ذریعے سے ومن ثمرات النخیل والاعناب، یہ نخیل اور اعناب یہ 2 پھل ہیں، ان سے لوگ بناتے ہیں نشاور چیزیں اور پاکیزہ رزق. نشاور چیزیں ایک عمل کر کے اس کے ذریعے سے وہ شراب تیار ہوتی، وہ تو نشاور ہے. اور دوسرا رزق حسنہ، اسے چٹنیاں تیار کرتے ہیں، فروٹ چاٹ بناتے ہیں کھجور اور انگور سے. ہاں، تو ایک عمل یہ ہے کہ وہ اس سے شراب کشی ہو رہی ہے، ایک عمل یہ ہے کہ وہ اور چیزیں تم تیار کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فرما دیا رائے صاحب یہاں پہ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا. سکرا رزق حسنا نہیں، جو اور چیزیں تم بناتے ہو نا، چٹنی فلاں چیزیں، فروٹ چاٹ کی طرز کی چیزیں، تو یہ رزق حسن ہے. تو اتنا فرق کر دیا کہ رزق حسنہ عمدہ چیز ہے اور جو اس کے علاوہ شراب بناتے ہو یہ عمدہ چیز نہیں. پھر یہ آیت کتنا تذکرہ آ گیا؟ 2. تیسرا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جو تم نشے کی حالت میں، جب تم نشے کی. چنانچہ امام ترمذی اور دیگر کتاب کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کھانا کھایا انہوں نے، اور کھانے کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران کھانا شراب کا دور بھی چلا، چونکہ حرام نہیں تھی شراب پی. اب شراب نے تو اپنا فطری عمل تو دکھانا تھا. دوران مجلس گفتگو چلنے کے لیے کہ انصار زیادہ بہتر ہیں یا مہاجرین. یہ انسانی فطرت ہے کہ تھوڑا سا وہ اپنی برادری کا، اپنے پارٹی کا تھوڑا بہت برتری پہ دلائل دینا شروع کر دیتا ہے. تو بس اس عنوان سے گفتگو شروع ہوگی. ایک صحابی کو وہ چونکہ شراب اپنا کام دکھا رہی تھی، وہاں سے کچھ چیز اٹھائی، لکڑی وغیرہ کیا چیز، وہ حضرت سعد کو دے پائی دوران گفتگو، تلخی آ گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ شراب کا دور چلا، اس میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے. اور اس میں وہ اس کے بعد پھر نماز کا وقت ہوا تو نماز جب پڑھنے لگے تو تلاوت غلط ہو گئی، تو اللہ کا حکم آ گیا لا تقربوا الصلاۃ. اور یہ میں بتا دوں، چونکہ اس وقت یہ شراب حرام نہیں تھی، مگر 3 شخص ایسے ہیں زمانہ جاہلیت میں، امام الانبیاء نے اعلان نبوت سے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، ابو بکر صدیق نے اسلام کا اعلان قبولیت اسلام سے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اور عثمان بن عفان نے بھی اس کو ہاتھ نہیں. یہ 3 شخص شراب مزاج تبن طبیعت بھی ہوتی ہے. اب بوجھڑی کھانا جائز ہے، بہت سے تبن نہیں کھاتے ہیں، بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں. میری ایک بہن ہے، وہ جناب کڑی نہیں کھاتی، ہم اتنے شوق سے، وہ ہمارے بہنوں جناب فوت ہو گئے، اللہ غریق رحمت کرے، وہ کہنے لگے میرا کیوں جرم ہے؟ ان کے تیروں پکا دے نہیں پر میں کھاڑی کوئی نہیں. یہ مزاج ہے. تو صدیق اکبر کا مزاج نبی کے مزاج کے بالکل قریب. تو یہ ایک حکم، دوسرا 14ویں سپارے میں حکم، اور تیسرا پھر لا تقربوا الصلاۃ، تیسرا حکم
چوتھا پھر اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ارشاد فرمایا، فاروق اعظم نے یوں لگا آسمان کی طرف اٹھا کے دعا فرماتے ہیں اللہ اے شراب کا مسئلہ کلیئر واضح کر دے، نفع بھی ہے تو فائدہ بھی ہے تو گناہ بھی ہے، کوئی گل سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سنے، یہ تدریجاً اللہ نے سبحان اللہ۔ پھر 7ویں سپارے کی آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، انہیں تو بعد آ جو حرام ہے تو فرما فیصلہ کرو۔ یہ خمر اس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو دماغ کو نشہ آور کرتے ہیں، اور ہر وہ نشہ والی چیز چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، قلیل ہو یا کثیر ہو، وہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پہ اعلان فرما دیا، سود کی حرمت کے بارے میں بھی واضح حکم دے دیا، اور شراب کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا اس کا پینا بھی حرام، پلانا بھی حرام، کاٹنا بھی حرام، اس کی نقل و حرکت بھی حرام، اس کی فروخت بھی حرام، اور اس کے لیے جگہ فراہم کرنا یہ بھی حرام۔ کئی چیزیں حرمت میں آ گئی شراب میں۔ تو فرمایا جو آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں تو ان سے کہہ دو۔ آگے دوسرا حکم ہے والمیسر، اور جوا۔ یہ جوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جاہلیت جو آپ سے پہلے کا زمانہ ہے، اور یہ عرب کا معاشرہ، وہاں جوا چلتا تھا، اور جوئے کی نیت میں ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر برادری میں، ہر علاقے میں نئی اس کی انواع و اقسام ہے جوئے کی، ہر طرف جوا اس کا نئے طریقے کا جوا ہے۔ تو فرمایا جوا بھی حرام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جوا کیا تھا کہ وہ تیر لیتے، ایک اونٹ خریدتے 10 آدمی، اور صاحب کتنے؟ 10 آدمی مل کے اونٹ خریدتے، فرض کرو 1,000 ملا کے اونٹ خرید لیا۔ اب 7 تیر لیے، ایک پہ ایک ہنسا لکھا، 2 کا، 3 کا، 4 کا، 5 کا، 6 کا، 7 کا، 3 تیر خالی ہے، 3 تیر خالی۔ اب جناب ایک آدمی نے تیر اٹھایا، ہاں جی کس کا نام ہے؟ یہ رانا صاحب کا نام، چلایا وہ خالی نکلا، رانا صاحب کو کچھ نہیں ملے۔ اگلا تیر ملا، چلایا، وہ بھی خالی چلا، اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اگلا تیر چلایا، اس پہ لکھا ہوا 5، اس کو اونٹ کا گوشت کا 5واں حصہ ملے گا۔ اونٹ کا گوشت تقسیم کر، اور جب تقسیم ہو گیا جن کے نام کا خالی نکلا انہوں نے کہا جناب ایک کوٹھ اور خرید لیں، جوا شروع ہو۔ یہ اس زمانے کا جوا تھا، اور بھی قسمیں تھیں جوئے کی۔ تو آج کے دور میں بھی کتنی قسمیں ہیں جو، ہاں وہی تو تیر چلانا جس کا آگے نکل جائے تو نکلیے نا۔ یہ تو آج کے دور کی مہذب قوم میں جناب گھوڑ دوڑے فلاں 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 ساری انواع و اقسام کی ساری ہیں، اور یہ تو آج کے دور کے شرفاء کا کھیل ہے گھوڑ دوڑ۔ چلے خیر، ہاں یہ بھی سب جوئے کی اقسام ہے، یہ جوئے کی۔ تو فرمایا جوا بھی حرام ہے اور شراب بھی حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے وہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ یہ جو رائے صاحب خرچ کا مسئلہ ہے، یہ بسا اوقات فرض ہے، بسا اوقات واجب ہے، بسا اوقات سنت ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہے وہ فرض ہے، حج کا پہ خرچ کرنا اپنی ذات پہ کرنا ہے وہ بھی فرض ہے، اور یہ قربانی واجب ہے، فطرہ واجب ہے۔ تو اس سے مراد وہ فرائض نہیں ہے، وہ تو متعین ہے۔ یہاں پہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے علاوہ اور ہم کیا خرچ کریں؟ فرمایا یہ قل العفو، جو فالتو سامان ہے تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو، وہ کیا کرو؟ اس پہ بھی اللہ جل جلالہ و منوالہ نے بڑا خوبصورت ایک ضابطہ ارشاد فرمایا 15ویں سپارے میں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا کچھ حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ میں صرف آیت پڑھ دیتا، یہ رائے صاحب کے ذوق کے لیے تاکہ ان کے ذہن میں ہو۔ 15ویں سپارے کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ یہ فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے ہاتھ کو باندھ کے بھی نہ رکھ اور بالکل بھی کھلا نہ کر، اعتدال کو اختیار، جانا روی کو یعنی جیب میں ڈال، بغل سے باندھ کے نہ رکھ، اور بالکل بھی یہ نہ ہو کہ جیب میں دوبارہ ہی نہ جائے، جو ہے کٹ کوبری کاٹ کے پسند نہیں۔ اگر تو زیادہ خرچ کرے گا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، حسرت زدہ ہو کے بیٹھ جائے گا اور پھر خود مانگتا پھرے گا، اور نہیں خرچ کرے گا تو بخیل بن جائے گا۔ یہ دونوں ادا معتبر نہیں۔ ہاں
اگر کسی کا ذوق صدیقی ہے، کسی کا ذوق ہے کہ سب کچھ خرچ کر کے پھر وہ ملامت زدہ نہیں ہوگا، بے صبری نہیں کرے گا، ننگا بھوکھا بن کے نہیں پھرے گا، صبر ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ رن صاحب اعتراض نہ کرتے، لو جی آپ نے تو سخاوت پہ اعتراض کر دیا۔ اگر اپنا ایمان اور اندر کی کیفیت صدیق والی اس کا کچھ اثرات ہیں تو پھر خوب خرچ کر لیں، بہتر خرچ کر لیں۔ اور اگر یہ ذوق نہیں ہے تو پھر راہ اعتدال یہ ہے کہ خرچ کی جگہ پہ خرچ کر، جہاں خرچ کی جگہ نہیں ہے وہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ تو فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں وہ؟ فرمایا جو فالتو ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پہلے بیوی بچوں کا لباس، ان کا کھانا، ان کی ضروریات زندگی، سردی اور گرمی سے بچاؤ، وہ تمہارے ذمہ فرض ہے، وہ خرچ کر لو۔ اس سے جو بچ جائے وہ غریبوں پہ خرچ کرو، اس سے جو بچ جائے وہ کیا کرو؟ غریبوں پہ، دکھی انسانیت پہ۔ انسانی معاشرے کے اندر جتنی بھی لوگوں کی پھر ضروریات ہے، وہاں مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، تبلیغی مرکز ہے، انسانی معاشرے کے اندر غریب لوگ ہیں، معذور ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یہ سارے کے سارے ان پہ خرچ کرو، فالتو۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم، اسی طرح کھول کھول کے اللہ بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے احکامات کو، آیت و معنی احکام کا، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ رائے سب توجہ، تفکرون کے فوراً بعد فی الدنیا والآخرہ، غور و فکر کرو اپنی دنیا میں، دنیا کی جو ضروریات ہے ان کو بھی سامنے رکھو، اور دنیا میں بھی غور و فکر کرو، اور پھر آخرت میں بھی غور و فکر کرو۔ اگر تم نے غور و فکر نہ کیا تو پھر یا تو اپنی آخرت کو خراب کر لو گے یا اپنی دنیا کو خراب کر لو گے۔ ہوش حواس سے کام لو۔ بیوی پہ خرچ نہ کیا تو گھر اجاڑ لو گے، بچوں پہ خرچ نہ کیا تو ان کو باغی بنا لو گے، بیمار بنا لو گے، اور والدین پہ خرچ نہ کیا تو پھر بھی اپنے آپ کو برباد کر لو گے۔ تو دنیاوی اعتبار سے جتنے احکامات ہیں ان کو بھی سامنے رکھو۔ یہ عقل جو ہے، اس سے عقل ماد کے فیصلے بھی لو، عقل معاش کے فیصلے بھی لو، اور آخرت کو بھی سامنے رکھو۔ سب کچھ ایسے جناب یہاں کھا پی گیا سب کچھ، تو آخرت کے لیے بھی خرچ کرو، مجاہدین میں خرچ کرنا، مسکینوں پہ جتنا خرچ کرنا ہے یہ آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیم کے بارے میں۔ توجہ، یتیم انسانی معاشرے کا وہ فرد ہے جس کا بچپنے میں بلوغت سے پہلے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے، اور امام الانبیاء خود اس کیفیت میں والد وجود میں ہے دنیا میں۔ تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ الم یجد کا یتیما فآویٰ فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو ڈانٹنا نہیں، ہم نے آپ کو یتیمی میں پایا، ڈانٹنا۔ چنانچہ امام الانبیاء کبھی بھی یتیم کو ڈانٹا منع فرما دیا قرآن نے کہ یتیم کو ڈانٹنا، ہاں اب اس کی اور تربیت کے لیے اگر معلم ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ عام انسانی معاشرے میں ڈانٹ ڈپٹ مار دھاڑ اس کی اجازت نہیں ہے۔ تنبیہ آپ ڈانٹ سکتے ہیں، یتیم بچہ ہے، اس کی سب تربیت تو ہم نے کرنی ہے نا، ایک معلم کی ذمہ داری تو ہے۔ درسگاہ میں آئے، ہم نے اس کو کہنا ہی نہیں سبق یاد کیتا ہے کہ نہیں، تو کی پڑھے گا؟ پڑھے گا ہی نہیں۔ تو اس کے لیے ڈانٹنا، کھڑے ہو جاؤ، یاد کر لاؤ، سبق یاد نہیں کیا تم نے، کیوں نہیں یاد کیا؟ یہ تھوڑی سی اس کے لیے تنبیہ، اس کی گنجائش۔ تو فرمایا اب اس کا حکم جو ہے یتیم کے بارے میں، زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ اگر معاشرے میں کوئی یتیم ہو جاتا، اس کے ورثاء وہ پونے پونے بہانے سے اس کی جائیداد کو ہڑپ کر جایا کرتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ والوں نے جا بجا قرآن پاک میں اس کا حکم بیان فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب تم نے عمدہ طریقے سے جانا، اس کے علاوہ اور طریقے سے عمدہ طریقے، اس کا مال خراب ہو۔ اور ایک جگہ پہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ناحق کھا رہے ہیں وہ پیٹ میں آگ بھر رہے۔ جب یہ آیات آئی صحابہ کرام تو ہل گئے، اب ہم کہاں جائیں؟ اب ایک چچا ہے، اس کے پاس اس کے بھتیجے یتیم، تایا ہے اس کے پاس، ماموں ہے اس کی کفالت میں۔ بہرحال جب یہ آیات سامنے آئی تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ یتیم کے بارے میں ہم کیا کریں؟ اگر اس کے پیسے میں سے آٹا خرید کے، سبزی خرید کے ہم نے سالن بنایا، اس نے تھوڑا کھایا باقی ضائع چلا گیا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اگر بالکل علیحدہ کرتے ہیں تب، اور اگر ہم ساتھ ملاتے ہیں تو پھر ہمارے ہاں دو لوگ میں اس کے چلے جائیں گے، پھر ہم کیا کریں؟
تو اللہ جل جلالہ و من والوں سے پوچھا یتیم کے بارے میں، اللہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اصلاح لہم خیر، فرمایا ان کی اصلاح کے پہلو کو سامنے رکھو، یہ بہتر ہے۔ وہ پہلو سامنے رکھو جس میں ان کا مال کی بچت ہو، مال ضائع نہ ہو۔ اگر وہ اکٹھے رہنے میں ہے تب ٹھیک ہے، اور علیحدہ رہنے میں ہے تب، جہاں مال ضائع نہ ہو تو وہاں علیحدہ کر لو، جہاں ضائع ہونے کا خطرہ ہے، سبزی وغیرہ ہے، فریج تو کل کی ایجاد ہے نا، تو وہاں کیا کر لو، اکٹھے کر لو۔ بلکہ یہاں تک بھی ہو گیا، چلو اس کے دوانی نام بھی ملاؤ، اپنی سبزی ہانڈی میں سے اس کو کھلا پلا دو۔ تو فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَهَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرما دیجیے اصلاح کا پہلو ان کے لیے بہتر ہے، بس اس کے مال کی اصلاح کی فکر رکھیں، اس کے مال کو ضائع نہ کریں۔ اگر تم انہیں ملاؤ گے تو تمہارے برابر کے بھائی ہیں، ملا بھی لو۔ پہلو ہی کیا ہو رہا ہے سب کہ یتیم کے مال کا ضیاع، یہ پہلو غالب ہو دماغ کو۔ اور فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ مفسد کو بھی جانتا ہے، مصلح کو بھی جانتا ہے، یہ اندر کی انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ نگاہ کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور قلب کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ بس یہ دیکھ لو اس کے مال کی پر توجہ یہ ہو کہ وہ نقصان سے بچانا ہے، اس کو بلا وجہ اس کو مال کو زیادہ نقصان نہیں، بس یہ پہلو اس کو سامنے رکھو۔ اور اب اس کو کیسے رکھو گے، مجھے اللہ سے تم چھپا نہیں سکتے، تمہاری میں اندر کی کیفیت کو جانتا ہوں، بس تمہاری اندر کی کیفیت یہ ہو، وہ پہلو اختیار کرو جس میں یتیم کے مال کا نقصان اور زیادہ نہ ہو، بس وہ یہ دیکھو۔ حتیٰ کہ یتیم بھی خود تقاضا کر رہا ہے کہ میں نے جناب آئیسی کریم کھانی ہے، فضول خرچی ہے، میں نے وہاں جانا ہے جناب، میں نے تو جناب لی وہ سیاحت پہ جانا ہے برف باری کا منظر دیکھنے کے لیے، تم بچاؤ اس کو، کیوں اس کا پیسہ ضائع کرتے ہو؟ مت، تمہاری نیت یہ ہو کہ پیسہ ضائع نہ ہو۔ بس آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، ہر چیز علیحدہ علیحدہ بناؤ، اس کے لیے تو بڑی دشواری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے مشقت پہ نہیں ڈالا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا تیسرا ضابطہ، یہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے۔ انسانی معاشرے کے اندر ایک حکم ہے اللہ کا، وہ ہے نکاح، اور اس کا ضرورت، اس کا نتیجہ، اس کا لب لباب، تاکہ مودت اور الفت اور رؤفت کا نظام انسانی معاشرے کے اندر ہے۔ من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے میری تخلیق کا شاہکار دیکھیں، کہاں کا لڑکی کہاں کا لڑکا، اور میں نے پیدا کیا اور دونوں کو نکاح کے ذریعے آپس میں ملایا، اور کیسی مودت اور رحمت کا رشتہ ان کے درمیان ہے، ہم نے الفت پیدا کر۔ تو نکاح کا مقصد بھی یہی ہے کہ الفت ہو، اور ایک خواہش ذریعے سے انسان کی خواہش کی تکمیل جائز ذریعے سے ہو، ناجائز ذریعے سے نہ ہو۔ ناجائز ہے تو وہی حرام ہے، زنا کا اطلاق ہوتا ہے، اور اگر وہی جائز ہے تو نکاح ہے، اس کو سنت کا درجہ قرار دیا گیا۔ تو فرمایا اس کی تکمیل کے لیے معاشرے کے اندر جو مشرکہ عورتیں ہیں اسے نکاح کی اجازت نہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ اس آیت کے نزول سے پہلے مشرکہ مرد اور عورت کا نکاح جائز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی اہلیہ کیسی تھی مشرکہ، لوط علیہ السلام کی اہلیہ کیسی تھی، کانتا تحت عبدین من صالحات فخانتاہما، وہ ہمارے دونوں صالح مردوں کے ماتحت نکاح میں تھی وہ مشرکہ۔ نوح علیہ السلام کی اہلیہ بھی اور ابراہیم لوط علیہ السلام کی بھی، تو اس کو سمجھ میں آگے جائز تھا۔ اس آیت کے بعد منع کر دیا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور فرمایا اگر انسانی معاشرے میں مومنہ عورت نہیں مل رہی تو مومنہ باندھی بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ اگر سے وہ تمہیں مومنہ وہ مشرکہ عورت اچھی لگ رہی ہے، بڑاؤ سنگار میں، حسن میں، جمال میں، قد میں، کاٹ میں، روپ میں، رنگ روم میں، فرمایا نہیں ہماری نگاہوں میں وہ بہتر نہیں ہے، یہ ایمان والی کیفیت زیادہ بہتر ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور تمہارے مرد جو ہیں وہ مشرکہ عورت سے، تم بھی اپنی خواتین کا بھی مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو۔ تو ضابطہ اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ مشرکہ مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہونا ہے۔ تاہم قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، کہ وہ اہل کتاب کی وہ عورتیں جو پاک باز ہیں ان سے نکاح کی اجازت ہے۔ اور اس میں چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عثمان بن عفان کا نکاح ثابت ہے یہودی سے، اور بعد میں اس یہودی عورت نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک اور صحابی میرا نام زہر سے نکل گیا، انہوں نے نکاح کیا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراضگی کے اظہار فرمایا. انہوں نے آیت پڑھی تو فرمایا اس میں جواز ہے، سنت نہیں ہے. توجہ، جواز ہے، سنت، یہ نہیں کہ ضرور کر لو. اور فرمایا مودت اور رحمت کا جو رشتہ ہوتا ہے بسا اوقات مرد پہ وہ غالب آ جائے، تو فرمایا عورت یہودی اور نصارہ سے تم نے نکاح کر لیا اور وہ محبت غالب آ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمانی خطرے میں پڑ جائے. چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. اور مفتی حضرات نے اس پہ ایک اور جملہ بھی لکھا ہے کہ وہ شرط یہ کہ اہل کتاب ہو. اب یہ دیکھ رہے وہ اہل کتاب مشرکہ تو نہیں ہے. اب تو اہل کتاب مسلمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ شرک کی حد تک جا رہا ہے. وہ شرک کی حد تک جا رہا ہے، شرک خفی شرک جلی کر رہا ہے. اور وہ تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ اہل کتاب کا پاکیزہ نظریہ ہے ان کا، تو پھر نکاح ہوگا. اور یہودی جو عزیر ابن اللہ کہہ رہے ہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ شرک نہیں ہو گیا. اور ان میں بہت سو پہ اہل کتاب یہودیوں اور نصارہ کا لبادہ ہے، اندر سے مداری ہے. جس طرح آج بہت سے مسلمان، یہ تو اللہ جزائے خیر دے علماء کو، انہوں نے ایک جنگ لڑی اور پھر عدالت کو اللہ جزائے خیر دے، پھر وقت کے حکمرانوں کو اللہ جزائے خیر دے، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا کہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا قادیانیوں کو، اور وہ بھی صرف پاکستان کی سرزمین پہ ہے. وگرنہ بیرون دنیا میں ایک قادیانی ہے، وہاں بظاہر لبادہ اسلام کا نہیں ہے، اندر سے وہ کافر ہے. اندر سے وہ ایسے ہی دیکھنے میں ایک یہودی نظر آ رہا ہے، اندر سے وہ دہریہ ہے. دیکھنے میں نصارہ نظر آ رہا ہے، اندر سے وہ دہریہ ہے. کیا پتا اس کا اندر سے کیا ہے. لہذا نکاح سے اجتناب ہی بہتر ہے. اب ہمارے جو بہت زیادہ وہ لکھ پڑھ کے پھٹ جاتے ہیں یا بہت سے خوشحال ہو کے چوڑے ہو جاندے نے، وہ انہیں سارے پابندیوں سے نکل کے کوئی کتنے جناب نے منڈا بیانڈا ہے، کوئی کتنے کڑی بیانڈا ہے. کیوں ذرا ایسا ویسے ہی بس نام لینا ذرا مناسب نہیں سمجھ رہا. بہت سے وغیرہ شخصیات کے نام بھی ہیں، ان کی لڑکیاں کہاں ہیں، لڑکے کہاں. ہاں، لڑکے کہاں ہیں، لڑکیاں کہاں ہیں. بڑے بڑی سمام میں کتنے ہی ننگے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. تو اللہ نے ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ مومن مرد کا مشرکہ عورت سے نکاح اس سے باندھی بہتر ہے. آگے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ اگر یہ نکاح ہوگا مشرکہ سے، وہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں، کفر کروا رہے ہیں، جبکہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. اگر تم نے نکاح کر لیا تو پھر اللہ کے بلاوے سے محروم رہ جاؤ گے. اللہ تو تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے اور تم اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کہاں پھنس گئے جو تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہے. تو فرمایا ادھر نہیں جانا. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیات احکامات کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تاکہ تم کیا کرو، نصیحت حاصل کرو. اب اتنے واضح حکم کے باوجود آج دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی سکالر، کوئی وکیل، کوئی دانشور، کوئی فلاسفر، کوئی سیاستدان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہ تھا اس لیے میں نے لڑکا اور لڑکی وہاں بہا دی، اپنا نکاح منہ کالا کہاں کر لیا. کہتے ہیں کھول کھول کے جان. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر معاملات بھی، یہ معاملات نہیں ہے، نکاح ایک معاملہ ہے. یہ سلون کا مادہ انفقور ایک معاملہ ہے. یہ سلون کا انل خمری والمیسر انسان کا اکیلا معاملہ ہے. ایک آدمی اگر شراب پی رہا ہے دوسرے سے کوئی تعلق ہے اس کا نہیں. اللہ نے اس کا بھی حکم بیان کیا کہ تو تیرے اوپر پابندی ہے، تو نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، وہ ہماری حکم کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ہوگا تو جواز نہیں ہوگا، وہ مجھے اللہ کے قہر کا ذریعہ ہوگا. حالانکہ یہ شراب کا معاملہ انسان کا بالکل انفرادی معاملہ ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں، بیوی سے کوئی تعلق نہیں. تو حرمت ہے کہ نہیں. اب یہ کہنا کہ صرف عبادات کا نام دین ہے، ایسا نہیں ہے. عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی دین ہے. نکاح، طلاق، خلا یہ بھی دین ہے. اور اس طرح سے جہاد یہ بھی دین ہے. انسان کا پہننا کیا ہے، کھانا کیا ہے، یہ سارا کا سارا دین ہے. تو اللہ جل جلالہ و نوالہ ہمیں مکمل، اس لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ. تو ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ہر موقع پہ، ہر لمحے اور ہر وقت پہ یہ دیکھنا ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے. اس کے علیحدہ ہمیں لب کشائی سے بھی اللہ محفوظ فرمائے، آنکھ کے کھولنے سے بھی محفوظ فرمائے، ہاتھ کو حرکت میں لانے سے بھی اور پاؤں کے اٹھان جنبش کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت. آمین. جزاک اللہ.